ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے سیاسی نظام سے متعلق ایک تجزیہ کرنے کا جو مختلف ہمارے پاس ریسورسز ہو سکتے ہیں یا سوچ اور فکر کے جو مختلف پیمانے ہیں اس کے اوپر ہم اس کو پرکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایک بنیادی جو پاکستان کا سیاسی نظام کا سوال ہے وہ سیاسی نظام کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام جس کے تحت ہم ملک کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، یہ نظام جو ہے وہ اپنی کسی سرٹینٹی کے ساتھ کانٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ نشوونما پاتا ہوا نظر آئے گا، یا جو موجودہ جو سیاسی نظام جن خطوط پہ استوار ہے، یہ خطوط جو ہے وہ اپنے ایک نئے جو مستقبل کے اندر جو ایک طرز حکومت یا تشکیل حکومت جو ہے وہ اس کو ایک عمل جو ہے وہ اس کو بحسن بخوبی جو ہے وہ سر انجام پائے گا یا نہیں۔ تو اس طرح یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جہاں پر ڈیموکریٹک نظام کے اندر جب ایک حکومت تشکیل پا جاتی ہے تو اس کے بعد ایک نیا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آئندہ حکومت کی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ کیسے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جہاں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر کبھی حکومتوں نے اپنا جو ہے وہ ٹینیور مکمل نہیں کیا، اور تو وہاں دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ اب جو پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیا یہ موجودہ جو نظام حکومت کے جو اصول و ضوابط ہے یا جو تقاضے ہیں، کیا ان تقاضوں اور اصول و ضوابط کو جو ہے وہ ایک مستقل تبدیلی نظام کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جانا چاہیے، یا یہ نظام اس طرح آج استوار ہے انہی خطوط کے اوپر جا کر جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جا کر میرے نزدیک جو ہمارے پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر جو سوچ اور فکر ہے، یقینی بات ہے کہ وہ سوچ اور فکر کے تقاضوں کو تو ہم آہنگ نہیں ہو سکتی جو ایک سیاستدان کے سوچ اور فکر کے تقاضے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ حکومت کا حصول جو ہے وہ اولین اور آخر تصور رکھتا ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے نزدیک جو وہ اصول و ضوابط جو ہے وہ مستحکم ہوتے ہیں، پرماننٹ ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پہ حکومتوں کی تشکیل جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ اس طرح جب ہم اس نظام حکومت کے تحت جن اصول و ضوابط کے تحت جو حکومت کی جو تشکیل ہے، اس تشکیل کے جو پہلو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جا کر یہ ہمیں ایک طے شدہ اصول کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ جو حکومت تشکیل کی دی گئی وہ ایک ایسے عمل کا حصہ تھی جس عمل کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریٹک نارمز، ویلیوز اور ملک کے قانون اور آئین کے جو ضابطے ہیں اس کی جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک واضح طور پر جو ہے وہ ایک ایسا پہلو اختیار کیا گیا جس سے اس کی نفی ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو فارم 47 کی گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک محض پولیٹیکل کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ایکسیپٹڈ لیجیٹیمیٹ اگر کسی کو چیزیں کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ جو گورنمنٹ تشکیل دی گئی۔ اب یہاں پر جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک تصور تھا جو گورنمنٹ کا لیجیٹیمیسی کے حوالے سے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی اہمیت سے محروم ہوتا چلا جائے گا، اور اس طرح ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈیلیورنس کی بنیاد کے اوپر آئندہ جا کر جو ہے وہ ایک حکومت کا جو انتخابی عمل کا جو حصہ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جب پیش کرے گی تو لوگ جو ہے ان کے ساتھ جو ووٹ کا تصور کیا کریں گے وہ ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ کریں گے۔ اب یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس لیجیٹیمیسی کے گیپ کے جو حکومت قائم ہوئی تھی، کیا وہ یہ گیپ جو ہے وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ اس کو جو ہے وہ برج کیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ برج ہو پائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ایک تصور کے طور پر، ایک اصول کے طور پر ہمیں سمجھنا ہے، جس سے ہمیں آئندہ کی حکومت کی جو تشکیل کا جو مرحلہ ہوگا اس کے خد و خال جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اب میرے نزدیک یہاں پر اگر تو یہ ایک ایسا تصور ہوتا حکومتوں کی تشکیل کا کہ جس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ اقتدار کی تقسیم کے حوالے سے یا اقتدار کی بندربان کے حوالے سے کوئی ایک تنازعہ پیدا ہوتا ہو یا ایک ہم آہنگی کا فقدان پیدا ہوتا ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اور سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لہٰذا جو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے معنی و مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے۔ لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت تشکیل دی گئی ہے 2024 کے اندر جا کر، اس حکومت سے متعلق جو گیپ ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان حکومتوں کی تشکیل کے حوالے سے پیدا نہیں ہوا،
بلکہ وہاں پر ایک تصور یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کی جو ہے وہ احترام نہیں کیا گیا. اس طرح جو گیپ پیدا ہوا وہ لوگوں کے درمیان ہے اور حکومت کے درمیان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گیپ کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اس کو برج کر پائے گی. تو میرے ہمیں یہاں پر المیہ یہاں پر کہ جو عوام ہوتے ہیں وہ جو ان کی سوچ اور فکر کے اندر جو تبدیلی لانے کا جو سبب ہوتا ہے وہ سوچ اور فکر ہوتی ہے. سیاسی مفادات انہیں حکومت حاصل نہیں کرنا ہوتی بلکہ انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ قدم آگے بڑھانا ہوتا ہے. اور جب سوچ اور فکر کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک نئی سوچ اور فکر جو ہے وہ پیدا کرنا پڑتی ہے. اور یہ جو سوچ اور فکر کی تبدیلی ہے یہ کسی ایک انتخابات کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ فرام جنریشن ٹو جنریشن ہوتی ہے. تو جب تک نئی نسل نہیں آتی جو اس وقت کی موجودہ نسل ہے اگر ان کے پاس انتخابی عمل کے اندر جانے کا جب بھی موقع آئے گا تو وہ اس بنیاد پہ شاید حکومت کو پرکھنے سے قاصر رہیں گے کہ حکومت کی ڈیلیورنس کیا ہے یا پرفارمنس کیا ہے بلکہ وہ اپنے اس سوچ اور فکر کے تحت آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس کے تحت انہوں نے پہلے اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کیا تھا. کیوں کہ سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کے لیے حالات و واقعات کا کسی سیاسی انتخابی عمل کا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک جنریشن کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. جو آپ نے اور یہ ہمیں تاریخی ارتقاء کے متعلق بتاتے ہیں چاہے وہ ابن خلدون ہو چاہے وہ ہیگل ہو چاہے وہ کارل مارکس ہو کہ جو ریاستوں کا یا قوموں کا جو ارتقاء ہوتا ہے وہ تبدیلی کے ساتھ منسلک ہے. لیکن یہ تبدیلی جو ہے وہ اس وقت آتی ہے کہ جب کسی ایک جنریشن کی سوچ اور فکر یا ایک جنریشن کے حالات و واقعات جو ہے وہ دوسری سوچ نسل کے ساتھ مختلف ہو جاتے ہیں. تو جو 2024 کا جو انتخابی عمل تھا وہ جنریشن گیپ کے تحت کیا گیا تھا اور اس طرح جنریشن گیپ کا وہ جو کانسیپٹ ہے اب وہ ایک انتخابی عمل کے ذریعے جو ہے اس کو برج کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس طرح پرفارمنس کے بنیاد کے اوپر اگر کوئی گورنمنٹ یہ تصور کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ 2024 کے تحت انتخابات کے تحت ہونے والی خلیج جو ہے وہ اس کو پر کر سکتی ہے تو میرے ہمیں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو ہمارے پاس ہسٹوریکل فلسفی کے طور پر جو کانسیپٹ موجود ہے تو ایسا ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور یہاں پر جو ایک اور جو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہاں پر جو حکومت تشکیل دی گئی ہے نا اس تشکیل کرنے کے لیے ہم اس کو ایک عام فرد کے طور پر بھی اگر دیکھیں تو کچھ بلڈنگز ایسی ہوتی ہیں کچھ عمارات ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے ڈیٹیریوریشن کے عمل سے گزرتی ہیں تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس سطح کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر یہ جو ہے وہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ یہ بتانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس عمارت کو رینوویشن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو اگر آپ نے رینوویٹ بھی کر لیا تو یہ رینوویشن جو ہے وہ اس عمارت کی بظاہر تو شاید خوبصورتی کا تصور کو قائم کر دے لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کے اندر رہائش اختیار کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ پرولونگ نہیں کرے گی اور اس عمارت کو اب الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیمالش ہونا ہے. تو غرض ہے کہ اگر میں اس سوچ اور فکر کے تحت دیکھوں تو جو 2024 کے انتخابات کے نتیجے کے اندر جو ایک عمارت ہم نے سیاسی نظام کی بنائی ہے اس کے المیہ یہ ہے کہ وہ اب جس گیپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ منسلک تھی اور ہے اور یہ آئندہ نہ اس کو برج ہونے کا کوئی تصور بھی جب مشکل ہوتا ہوا اختیار کرنا وہاں پر جا کر اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پوری کی پوری جو عمارت ہے وہ لوگوں کے اس سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ ایک ایسی عمارت ہے کہ جس کے اندر وہ داخل ہونے کے لیے تیار نہیں یعنی کہ وہ اس کی رینوویشن کے متقاضی نہیں ہے. ان کی سوچ اور فکر کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ یہ وہ جو عمارت ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں یا جس عمارت کے تحت یہ حکومت تشکیل دی جاتی ہے وہ اس تحت ہی نہیں ہے کہ ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ گزاری جا سکے. تو ایک سوچ اور فکر کا اور ایک آئیڈیالوجی کا اور ایک مائنڈ سیٹ کا جو ہے وہ تبدیلی کا تصور تھا. اب وہ عمارت جس کو وہ 2024 کے تحت جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ رہنے کے لائق یا اس کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا کوئی تصور اختیار کرنے کے اپنے معنی اور مفہوم کو ختم کر بیٹھے ہیں وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو اگر رینوویشن کر کے اسی عمارت کے اندر جس کے اندر وہ پہلے داخل ہونے سے قاصر تھے یا جنہوں نے انکار کر دیا تھا وہ دوبارہ اس میں داخل کیونکہ ان کا یہ بلیو ہے کہ یہ عمارت جتنی مرضی خوبصورت کیوں نہ نظر آ جائے لیکن یہ عمارت جو ہے وہ اب رہنے کے قابل نہیں. تو دیٹ از دا ریئل پرابلم ود دا ایگزسٹنگ سیٹ اپ جس طرح کا بھی اس نظام کو تشکیل دیا گیا ہے. تو یہاں پر جا کر جو تصورات اس کی طاقت کا تصور پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ون پیج کا تصور گورنمنٹ کی ڈیلیورنس کا تصور میم یہ وہ تمام تصورات ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے نزدیک ان ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ جس تبدیلی کی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں وہ اس کو اب ریورس کرنا جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک نئی نسل ایک نئی سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہیں ہو جاتی. تو اس طرح کہتا ہے یہاں پر ہمیں جو حکومتوں کے اندر جو تبدیلی کا جو تصور ہے
وہ اس نظام کو ہم جتنا مرضی خوبصورت یا مضبوط بنانے کا عمل جاری رکھیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس سوچ اور فکر کا جو حکومت سے متعلق پیدا ہو چکی ہے اس کو آپ کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا، اس کو کیور کرنا پڑے گا، اور اس کو دونوں عمل اختیار کیے بغیر جو ہے وہ نئی حکومت کا جو تشکیل کا جو موجودہ سیٹ اپ یا سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانا جائے، اس کو کنٹینیو اسی سیٹ اپ کو برقرار رکھنا جو مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا، کیونکہ ایلیمینیشن کا تصور اختیار کیا جا سکتا ہے یا اس کو کیور کا، لیکن ایلیمینیشن کے لیے آپ کو یوز آف دا وائلنس کرنا پڑے گا۔ جو ریاست کا نظام ہے اس کے جو ہے وہ استعمال کو جو ہے وہ ایک ایسے پہلو کے اندر اختیار کیا جائے گا کہ جو ایک حکومت کے مفادات کا آئینہ دار ہو، تو دیٹ از آلسو دا انلیجیٹیمیٹ ایکسرسائز آف دا اتھارٹی آف دا اسٹیٹ اور دس آرگن، یا پھر اس کو آپ کو جب کیور کرنا پڑے گا تو دین اٹ از اے لانگ ٹرم پالیسی، اور جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ از خود پیدا ہوتی ہے جب حالات و واقعات کا کوئی تبدیلی کا کوئی پہلو ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب لوگ کسی فرد کے بارے میں، گروہ کے بارے میں، ادارے کے بارے میں اپنی ایک سوچ اور فکر اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس سوچ اور فکر کے تحت آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح جو دوسرا فریق ہے اس کو اس بات کے نہیں ہے کہ وہ اب اپنی جو ہے وہ کسی طاقت کے ذریعے یا کسی اپنی سرگرمی کے ذریعے لوگوں کے سوچ اور فکر کو اپنے تابع بنا لے، کیونکہ جس پروسیس کے نتیجے کے اندر لوگوں کی سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے، وہ سوچ اور فکر جو ہے وہ کسی ایک عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، اور اس کنٹینیوس پروسیس کے لیے ہمیں جنریشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے جو نظام مجھے یہ موجودہ نظام سیاست حکومت جو ہمارے قائم نظر آتا ہے، اس نظام حکومت کے تحت انہی کرداروں کے ذریعے یا انہی افراد کے ذریعے یا اسی سیاسی قوتوں کے ذریعے اس نظام کو جو ہے وہ آگے بڑھانا اور اس کو کنٹینیو رکھنا جو ہے یہ ایک اگر میں اسے امپاسبل تھنگ کرا دوں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر کہ جو سوچ اور فکر کی جو تبدیلی ہے اس کال the change of the generation. So let's hope کہ new generation will have the new ideas, but unless and until جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 60% جو ہے وہ پاپولیشن یوتھ کی ہے اور یہ نیو جنریشن ہے، اور جب نیو جنریشن کی کوئی سوچ اور فکر جو ہے آپ اگر تبدیلی کا کوئی اس کے اندر عمل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی عمل اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت کسی نتیجے پر پہنچے اور اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے حالات و واقعات کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کریں، لیکن جب تک ان کی سوچ اور فکر کے انہیں نتائج حاصل نہیں ہوتے اس وقت تک وہ اپنے لیے کوئی نتیجہ بھی اخذ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ایک نئی سوچ، نئی جنریشن کی سوچ اور فکر کے تحت ملک کا نظم و نسق چلانا ہوگا، تشکیل دینا ہوگا، تاکہ اس کی نتیجے کے اندر جا کر وہ کوئی انالیسس کر سکیں کہ ان کی سوچ اور فکر کو کنٹینیو رہنا چاہیے یا تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔